بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 294، مسجد، قبرستان میں مسجد بنانا یا قبر پر مسجد بنانا، قبر گرا کر اس کے اوپر مسجد بنانا۔ جی ہاں، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ 294 نمبر حدیث ہے، سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں اور اس پر مسجد بنانے والے لوگوں اور چراغ جلانے والوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ و سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول فرمائی ہیں، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث ابن عباس والی یہ منقول ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث سے تین اہم مسائل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس حدیث میں جو تین اہم مسائل ہیں وہ ہیں: نمبر 1 عورتوں کا قبور کی زیارت کرنا، نمبر 2 قبر کے پاس مسجد تعمیر کرنا، نمبر 3 قبرستان پر چراغاں کرنا۔ ان کی وضاحت جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو کہ میرے سامنے ہے۔ عورتوں کا زیارت قبور کے لیے جانا، عورتوں کے زیارت قبور کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں۔ نمبر 1 حرام ہے، اس کی دلیل حدیث باب ہے جس میں زائرات قبور پر لعنت کی گئی، اور یقیناً حرام کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے لعنت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 جائز ہے، وہ خواتین جو قبرستان جا کر جزا و فضا نہ کریں یا عمر رسیدہ ہوں تو ان کا زیارت قبور کے لیے جانا جائز ہے۔ اس کی دلیل زیارت قبور کے جواز والی مشہور حدیث۔ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں خواتین و حضرات سب کو زیارت قبور سے منع کر دیا تھا، پھر اس کی اجازت دے دی۔ جس طرح ممانعت والی روایت میں خواتین شامل تھیں، اسی طرح جو جواز والی روایت میں بھی وہ داخل ہیں۔ دور حاضر میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ عورتیں زیارت قبور کے لیے نہ جائیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے، خوب بن سنور کے جانا اور وہاں جا کر جزا و فضا کرنا، یعنی رونا، آنسو بہانا۔ اس لیے بلکہ میری نظروں سے یہ حدیث گزری ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں روکتا تھا، اب تم زیارت قبور کے لیے جا سکتی ہو۔ نمبر 2 قبرستان پر مسجد بنانا، قبروں کو ہموار کر کے ان کے اوپر مسجد بنانا، وہاں نماز ادا کرنا حرام ہے۔ اگر قبرستان یا کسی بزرگ کے مزار کے پاس مسجد بنائی تاکہ زائرین کو وضو کرنے، نماز ادا کرنے کی سہولت حاصل ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز ادا کرتے وقت بلا حجاب قبر سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، نماز ادا کرتے وقت سامنے قبر نہ ہو، یعنی اس کے آگے پردہ ہو، اس کے آگے دیوار ہو، تب جا کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ بصورت دیگر اگرچہ قبر سامنے نظر آ رہی ہے تو جائز نہیں ہے۔ قبرستان پر چراغاں کرنا، تیسرا جو تذکرہ تھا اس حدیث میں، قبرستان میں چراغاں کرنا، قبروں پر، قبر کے اوپر اگر بتی لگانا یا موم بتی یا دیا جلانا یہ منع ہے۔ جی ہاں، بالکل اوپر یہ قبر بنی ہے، یہ دیکھیں یہ قبر ہے، اس کے اوپر موم بتیاں لگا دی جاتی ہیں، بڑی لائن وائز ایسے لگا دی جاتی ہیں، اگربتیاں، موم بتیاں، دیے بھی، اکثر لوگ دیے بھی جلاتے ہیں، تو بھئی یہ جائز نہیں ہے۔ قبروں پر چراغاں کرنا کہ اس سے اہل قبور کو فائدہ ہوگا، یہ منع ہے۔ یہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی اہل قبور کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ فضول خرچی۔ البتہ قبرستان میں روشنی کا اہتمام کیا جس کا مقصد زائرین کی آمد و رفت میں سہولت مہیا کرنا ہو، جائز ہے۔ یعنی کہ ایسا ہے کہ رات میں فرض کرو زائرین ہے، یا قبرستان میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں راتوں میں، دن رات، بعض اوقات کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہوا ہے، اس کے 2 4 6 دن، ہفتہ 10 دن اس کے اوپر قبر کے اوپر دن رات پڑھائی قرآن کی کرواتے ہیں، تو اس صورت میں لائٹنگ کرنا وہ جائز ہے۔ اسی طرح زائرین کے لیے تلاوت قرآن اور مطالعہ کتب کی غرض سے روشنی کا انتظام کرنا بھی جائز ہے، جیسے مزارات پر ہے
روشنیاں ہوتی ہیں وہ اس لیے کہ وہاں بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آمد و رفت ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، ایک دوسرے کے اندر دکم پیل نہیں ہو رہی، تو اس طرح یہ جائز ہے۔ یہ ہے اسلام یار، سمجھو اسلام۔ اور میں جو حقیقت ہے، میرے مقصد کیا ہے کہ اب تک ماشاءاللہ 294 حدیثیں میں بیان کر چکا ہوں، اب اگلی حدیث 295 کی طرف جاؤں گا۔ لیکن میرے دوستو، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ محنت ہے، آپ محنت کریں، پھل اللہ تعالیٰ فرمائے دے گا۔ میرے پاس اتنے آپ دیکھ لیں، کوئی وہ نہیں ہے، پروٹوکول نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے، میں صرف ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے توسل سے سب کچھ عطا کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔